امام حسین علیہ السلام کا مقصد فلسفہ قیام امام حسین سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہم سب کو یاد ہے کہ حسین، میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، سفینۃ النجات ہے۔ سفینہ نجات فقط سن 61 ہجری کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے امام حسین مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور اس نجات کی کشتی میں، نجات کی کشتی سے مراد، سفینہ نجات سے مراد امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ امام حسین فقط ایک شخصیت کا نام نہیں، بلکہ امام حسین ایک مکتب کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو مکتب پیش کیا، اور وہ مکتب اتنا حسین ہے کہ جس مکتب کی آبیاری کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی نے قربانی دی، تو جس مکتب کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی گئی، خود اندازہ لگائیں کہ وہ مکتب کتنا حسین ہوگا۔ اس حسین مکتب کو، حسین ہدف کو جاننے کے لیے ہم کس سے جانیں، کس طریقے سے اس مکتب سے آشنائی حاصل کرے جس مکتب کے خاطر امام نے اتنی عظیم قربانی دی۔ اس نظریے اور اس مکتب کی آشنائی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں، امام کا کلام ہے۔ امام کے ذریعے امام کا مقصد سننا۔ ہم کربلا ہر ایک سے سنتے ہیں، کربلا کے بارے میں ہر ایک اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن کربلا سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ خود امام حسین علیہ السلام سے سننا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی کیا تفسیر کرتے ہیں، اور اس تفسیر کو جاننے کے لیے ہمیں ایک دفعہ کربلا جانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کربلا میں اس آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے عوام، اس زمانے کے خواص کیا کر رہے ہیں، اس زمانے کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اس زمانے کے عبادت گزار کیا کر رہے ہیں، اس زمانے کے حاجی کیا کر رہے ہیں۔ ہے توجہ میری بات کی طرف؟ اس زمانے کے حاجی کیا کر رہے ہیں، اس زمانے کے قاری قرآن کیا کر رہے ہیں، اس زمانے کے مفسرین قرآن کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پلٹ کے آنا ہے۔ اس آئینے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ آئینہ صاف صاف ہماری حالت بتا دیتا ہے۔ اگر بال صحیح نہ ہو بتا دیتا ہے، چہرے پہ داغ ہو نشاندہی کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح تاریخ کے آئینے میں جب دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج خواص کیا کر رہے ہیں، آج عوام کیا کر رہے ہیں، آج ہماری قوم، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے۔ کل یوم آزادی ہے، اور آج ہم امام حریت
امام آزادی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو امام حسین سے بغض رکھتے ہیں ممکن ہے کل مختلف انداز سے باہر آئیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امام حسین ہی امام حریت، امام آزادی ہے۔ امام ہی نے مسلمانوں کو آزادی کا مفہوم سمجھایا ہے توجہ میری بات کی طرف؟ امام نے ہی مسلمانوں کو حریت کا مفہوم سمجھایا ہے، اور جب جناب حر امام حسین علیہ السلام سے آ ملے تو طلقاء کا راستہ چھوڑ کر امام حسین کی طرف آئے تو امام حسین نے یہ فرمایا تھا، یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ اے حر آپ دنیا و آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ تو آزادی کا مفہوم کربلا سے لینا ہے۔ آج ہم جن شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جن مسائل میں گرفتار ہے، اقتصادی طور پر ہم نے انحصار آئی ایم ایف پہ کیا ہوا ہے، اقتصادی طور پر ہم نے انحصار ورلڈ بینک پہ کیا ہوا ہے، اور ہم آزاد نہیں ہیں اپنے فیصلے کرنے میں۔ کب ہم استقلال اور آزادی کا دن دیکھیں گے؟ کب ہم، جسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ چٹان، پہاڑوں کی چٹان عظمت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ارد گرد بڑے بڑے چٹان ہیں، یہ چٹان عظمت کی علامت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام امام عظمت ہے اور امام آزادی و حریت ہے۔ یہ وہ قومیں عظمت کے منازل طے کرتی ہیں جو ذلت کے راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ذلت کے راہوں سے نجات کا واحد ذریعہ امام عزت ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ سن 61 ہجری میں لوگ اسیر تھے، کن کن میں اسیر؟ مدینہ جو اہل بیت کی سرزمین ہے، اہل بیت کی سرزمین رحلت رسول خدا کے بعد کن مراحل سے گزر کر سن 61 ہجری میں ولید جیسوں کے ہاتھ آیا، مروان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آیا، اور مروان جیسے لوگ آ کر ذہن سازی کر رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں۔ کس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں؟ یزید و یزیدیت کے لیے، یزیدی نظام کے لیے ماحول بنا رہے ہیں۔ اور مدینے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ شخصیت جس کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں مدینے سے بدر کر دیا، نکال دیا مدینے سے، رحلت رسول خدا کے کچھ عرصے بعد دوبارہ مدینے میں آتا ہے، مدینے کی زبان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور مدینے میں آ کر لوگوں کو آہستہ 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 طلقاء کا دین سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا کہ آج مدینے کے اندر جب یزید کا خط آیا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر یزید نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بیعت لینی ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دینا۔ اس وقت مروان
ولید یہ کام نہیں کر سکا، لیکن مروان کو بلایا اور مروان سے پوچھا، اے مروان اب کیا کیا جائے؟ مجھے مشورہ دو کہ یزید نے، میرے چچا زاد نے میرے نام خط بھیجا ہے کہ اہل مدینہ سے بیعت لینی ہے اور حسین ابن علی سے بھی بیعت لینی ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کر کے شام بھیج دے۔ اب مروان کیا کہتا ہے؟ مروان کہتا ہے یہ بہترین فرصت ہے، اس فرصت کو ضائع نہ کرو۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، ہر انسان ذرا تھوڑی دیر کے لیے آزادارو یہ سوچے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے، تھکنا نہیں آپ نے، تاریخ کے آئینے میں دیکھنا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ آج 50 سال ہوئے ہیں رحلت رسول خدا کو، اور 50 سال بعد طلقاء کے اندر یہ جرت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جرت وہ بھی مدینۃ الرسول، شہر اہل بیت کے سرزمین پر یہ جرت پیدا ہونا کہ سیدھا یہ کہہ دیا اس نے کہ فرزند رسول کا سر قلم کر دو۔ یہ معاشرہ جہاں رسول خدا نے ہر آن ہر موقع پر مدینے والوں کو امام حسین کا مقام بتایا، اصحاب کو بتایا، تابعین کو بتایا، آج وہ نسل باقی ہے، وہ لوگ باقی ہے، لیکن انہی کے سامنے مروان یہ کہتا ہے، اے ولید کام تمام کر لو۔ ان 50 سالوں میں کیا کیا گیا؟ کون سا مذہب پڑھایا گیا؟ کس مذہب کی تبلیغ کی گئی کہ جس مذہب کے اندر -1 پالیسی کے تحت اہل بیت کو مذہب سے بے دخل کر لو۔ مروان ولایت کا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ حکومت اہل بیت کی ہو، اور کوشش کی، لوگوں کے اذہان تیار کیے، اور آج مروان اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ لیکن آپ سب نے کل کی گفتگو میں سنا کہ امام وہ نہیں کر سکا، ولید کو جرت نہیں ملی۔ کیوں؟ امام جرت، امام حریت نے ایسے للکار کے اس کو بتایا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے، میں کس گھرانے میں پلا ہوں، اور یزید کی شخصیت کن کن ارکان سے مل کے بنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جب مروان سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب یہی مروان، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ مروان کربلا کے بعد اس نے باقاعدہ، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا جب اعلان کیا تو یہ شعار تھا کہ خون حسین کا انتقام لیں گے، تو یہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد مدینے میں الجھن میں تھا کہ ایک غلطی، مورخین کے بقول وہ لکھتے ہیں ایک غلطی عبداللہ ابن زبیر سے یہ ہوئی ہے، توجہ میری بات کی طرف، عبداللہ ابن زبیر سے یہ غلطی ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر نے، کیونکہ یہ معلوم تھا سب کو مروان کیسی شخصیت کا مالک ہے، اسے دوبارہ مدینے سے بدر کرنے کا اعلان کر دیا، دوبارہ جلا وطن کر دیا۔ وہ جائے گا کہاں؟ سیدھا شام گیا۔ شام جب
جب گیا تو شام میں بھی بہت خوف کی کیفیت تھی، اور وہاں پر شام میں خالد بن یزید کے بعد شام میں خالد بن یزید، کیونکہ معاویہ بن یزید کے مرنے کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید کو خلیفہ بنایا گیا، اور انہوں نے اپنے باپ پہ لعنت کر کے حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا کہ میرا باپ ہی ظالم اور جابر اور فاسق تھا۔ اس کے بعد ادھر خلیفہ ہونے کا اعلان عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں کیا تھا، اور دوسری طرف شام کے اندر خوف کی حالت طاری تھی کہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرے یا نہ کرے۔ اسی اسنا میں جب مروان وہاں پہنچتا ہے، وہاں دیکھا خوف ہے، خوف طاری ہے، اور وہ بھی یہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ بیعت کرنی پڑے گی۔ لیکن وہاں بنو امیہ کے کچھ افراد جو پرانے تھے نسل طلقاء میں سے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم شام کے اندر اپنا خلیفہ چن لیتے ہیں، اور دو نام پیش کیے جا رہے تھے، ایک خالد بن یزید اور دوسرا عمر بن سعید۔ یہ دو نام پیش کیے جا رہے تھے، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن جب مروان نے یہ دیکھا تو مروان نے زمینہ سازی شروع کی، کیونکہ وہ بہت چالاک تھا، اور بنو امیہ کے افراد سے مل کر ان دونوں کو اپنی ولی عہدی پہ اور خود کو خلیفہ ہونے کی تجویز دی گئی، اور اس طرح وہ خلیفہ بن گیا اور اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اب مروان بن حکم ہے۔ اور جتنے شام میں ہے، توجہ میری بات کی طرف، لیکن تھکنا نہیں ہے، تاریخ کی طرف جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوا ہمارے مولا کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی کیا حالت ہے مکہ و مدینہ میں، اس طرف حکومت سازی ہو رہی ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رہبر معظم نے 250 سالہ انسان کتاب لکھی ہے، اس میں یہ تلخ تاریخ بیان کی ہے کہ جہاں مروان اور مروانی سلسلے طلقاء اور ابن طلقاء حکومت تشکیل دینے میں مشغول تھے اور حکومتیں تشکیل دی، اس وقت کوفے کے اندر انتقام میں خون امام حسین علیہ السلام کے لیے لشکر بن رہے تھے، اور مدینے کے اندر اور دیگر خطوں میں یہی آواز اٹھ رہی تھی۔ امام صادق فرماتے ہیں ان حالات میں ہمارے جد امام زین العابدین کی حالت مکہ و مدینہ میں یہ تھی کہ 4 بندے بھی آپ کی ولایت پر نہیں تھے، 4 فرد بھی مکہ و مدینے میں ایسا دین بنایا گیا، محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، لیکن اتنا پست کر دیا گیا اہل بیت کی سرزمین کو کہ امام معصوم فرماتے ہیں 5 افراد بھی نہیں، ایسے لوگ آئے، ایسے حکمران آئے، کاش اس فرمان پر عمل کیا جاتا جو رسول خدا نے فرمایا تھا، تو آج تاریخ یہ نہ ہوتی مسلمانوں کی۔ اب امام زین العابدین کی وہ حالت ہے مدینے کے اندر، ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ کیا قافلہ حسینی جن میں بی بی
زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں، دوبارہ مدینے گئی یا نہیں گئی؟ بولے۔ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ کہاں ہے؟ شام میں ہے۔ تو پوچھے اپنے آپ سے کیا ہوا کہ بی بی پلٹ کے مدینے گئی ہیں لیکن روزہ شام میں ہے؟ وہ کیا حالات پیش آئے تھے، وہ کیا دن تھے، کیا تاریخ تھی؟ مسلمانوں سے غلطی کہاں ہوئی؟ آج یہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم یہ فتنے کا بیج کس نے بویا، یہ فتنے کہاں کاشت ہوئے کہ آج لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، قبلہ تمہارا ایک ہے، قرآن تمہارا ایک ہے، نبی تمہارے ایک ہے، مذہب تمہارا اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہو، اس پر سب کا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کیوں سمجھتا ہے؟ اس فتنے کی بنیاد کہاں ڈلی؟ کس نے ڈالی؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ علامہ اقبال فریاد کرتے ہیں اگر وہ فتنہ جو طلقاء نے کاشت کیا تھا اگر مسلمان انہیں کاشت ہونے سے روک دیتے تو آج اس خطے میں تمام مسلمان ذکر امام حسین کر رہے ہوتے۔ کیسے لڑا دیا مسلمانوں کو مسلمانوں سے، کلمہ گو کو کلمہ گو سے؟ منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سوچنا چاہیے کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ سب سے پہلا فتویٰ کفر کا کس پہ لگا؟ سب سے پہلا فتویٰ قتل کرنے کا کس پہ لگا؟ کوفہ، شہر کوفہ میں قاضی شریح، اسلام کا قاضی، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے مفتی بنا لیے گئے، خرید لیے گئے، جنہوں نے فرزند رسول پر فتوے لگائے اور طلقاء کو کیا کہا؟ سنیں ذرا، فقال مروان، امام حسین کو خطاب کر کے مروان یہ کہہ رہا ہے اقول انی آمرک، میں آپ کو، امام سے کہہ رہے میں آپ کو حکم دیتا ہوں ببیعت امیر المؤمنین یزید۔ کیا نوبت آئی مسلمانوں پہ، کیا آفت کھا گئی مسلمانوں کو؟ کہ کلمہ پڑھنے والے کوفہ و حجاز و مدینہ و مکہ خاموش۔ کون سا دین پڑھایا گیا جس دین کے اندر یزید امیر المومنین ہے اور امام حسین نعوذ باللہ واجب القتل ہے؟ یہ وہ تلخ تاریخ ہے، اور اسی لیے امام زین العابدین نے شکایت کی اپنے نانا سے، نانا رسول خدا، یہ جو
میرے بابا پہ تیر برسا رہے تھے، ایسے بھی تھے جنہوں نے قربتاً الی اللہ تیر برسائے۔ لیکن ایسے میں امام حسین دین بچانے کے خاطر، مکتب بچانے کے خاطر قربانی دیتے ہیں، سب کچھ بچ جائے۔ لیکن بعد میں کربلا کے بعد جہاں ایک صاف راستہ امام حسین کا رہا، ہر زمانے میں رہا، دوسری طرف ہزارہا راہیں رہیں اور راستے رہے۔ اور وہ مذہب جس کی ابتدا وہاں سے ہوئی جاری رہی۔ ایک کاش تاریخ کا جائزہ لیتے اور ہر اس فتنے سے جس نے مسلمانوں پر نقصان کیا ہے اس سے بیزاری کا اعلان کرتے۔ پھر امام زین العابدین کی شہادت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ مروان کے خاندانی جو سلسلہ تھا، مروان آیا، مروان کے بعد منصوبہ اور معاہدہ یہ ہوا تھا شام میں کہ خالد بن یزید یا عامر بن سعید میں سے دونوں کو ولی عہد بنا دیا، بالترتیب یہ خلیفہ بنیں گے۔ بعد میں مروان نے دوبارہ نئی سیاست کی اور اپنی ہی زندگی میں، خلیفہ بننے کے بعد اپنی زندگی میں عبد الملک بن مروان، اپنے بیٹے عبد الملک کی خلافت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بیٹے کے دور میں جو کچھ کوفے میں ہوا، جو مدینے میں ہوا، جو مکے میں ہوا، اور پھر عبداللہ ابن زبیر کا جو خاتمہ ہوا، حجاج ابن یوسف کے ذریعے خانہ کعبہ کو مکمل منہدم کر دیا گیا، منجنیق سے حملے ہوئے خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ بالکل منہدم ہو گیا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس نے ولایت کا راستہ روک دیا۔ اور آج ہی میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا، اہل سنت کے بہت ہی جید عالم دین جنہوں نے نظریہ اور آئیڈیالوجی کے بنیاد پر پاکستان کے اندر اہل سنت کو اجاگر کرنے کی، بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب خلافت و ملوکیت میں وہ ترتیب سے ذکر کرتے کرتے آگے پہنچتے ہیں، ایک حصہ ہے اس کا خلافت راشدہ سے ملوکیت تک۔ یہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں مشکل کہاں سے شروع ہوئی۔ ان کے نزدیک خلافت جب بدل گئی ملوکیت میں، وہیں سے ذلت و رسوائی کے دن مسلمانوں نے دیکھنا شروع کیے۔ اور ہمارے نزدیک، ہمارے مکتب کے مطابق جب سے غدیر سے رخ پھیرا گیا، وہیں سے مشکلات شروع ہوئی۔ آپ اختلاف ضرور رکھیں، اختلاف رکھنے کا حق ہر انسان کو ہے۔ ایک مسلک دوسرے فرقے سے اختلاف رکھے، لیکن اختلاف اخلاق کے دائرے میں ہو۔ اختلاف اگر اخلاق کے دائرے میں ہو تو بدتمیزی نہیں ہوگی، شخصیت کشی نہیں ہوگی، حد تاکی نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً جو طریقہ کار اپنایا گیا جس سے ہم نے خود مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کیا، وہ بدتمیزی اور اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے۔ اگر تاریخ جیسے ہے ویسے بیان کیا جاتا تو تاریخ تو کسی مسلک و مکتب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تاریخ نہ شیعہ ہے، تاریخ نہ سنی ہے، تاریخ تو تاریخ ہے۔ تاریخ ہر چیز بتاتی ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ سلسلہ کفر کے فتوے کہاں سے شروع ہوئے، اور مسلمان آج جہاں گرے ہیں، آج کی یزیدیت نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے کیا منصوبے بنائے ہیں۔
وہ خود ایک اپنی جگہ پر بحث ہے۔ بہرحال آتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جو مروان کو خطاب کیا، توجہ ہے میری بات کی طرف، اپنی آمادگی، شعور کی بیداری، دل کی آمادگی، قلب کی آمادی، اپنی آزادی کے لیے مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جب امام حسین علیہ السلام سے مروان نے یہ کہا کہ میں آپ کو امر کرتا ہوں آپ یزید امیر المومنین نعوذ باللہ کی بیعت کرے، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ، اس میں آپ کے لیے خیر بھلائی ہے، تو اس وقت امام نے فرمایا کہ وَيْحَكَ یا مروان، مردبات ہو اے مروان، تم پر، امام نے مردبات کیا کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لوں، یزید کو مان لوں، مردبات ہو۔ اس کے بعد جب امام سے گفتگو ہوئی تو مروان کہتا ہے خدا کی قسم، اس کی عبارت جو تاریخ میں ہے میں پڑھ دیتا ہوں، جب امام کی بات سنی فغضب مروان بن حکم، وہ بھی غصے میں آیا، تیش میں آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ واللہ، خدا کی قسم، وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، واللہ خدا کی قسم، لا تفارقنی، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا پیچھا کروں گا، کب تک؟ او تبائی علی یزید ابن معاویہ، یہاں تک کہ آپ، میں پیچھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں آپ کا پیچھا کروں گا۔ یہ مروانی سوچ دیکھے، میں آپ کا پیچھا کروں گا خدا کی قسم، اس وقت تک جب تک آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر لیتے، پیچھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو امام نے جواب دیا، امام فرماتے ہیں الیک عنی یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، تو مجھ حسین سے کہہ رہا ہے؟ جب بھی کوئی مروانی صفت، ہر زمانے میں یہ کردار پیدا ہوتے ہیں، آ کر کسی حسینی سے ایسی بات کرے، تفرقے کی بات کرے، کفر کی بات کرے، شدت کی بات کرے، دشمنی کی بات کرے، قوم توڑنے کی بات کرے، دین سے دوری کی بات کرے، مکتب سے سمجھوتے کی بات کرے، تو اس کو اسی طرح کہو کہ الیک عنی یا عدو اللہ، ایک دشمن خدا، تو مجھ سے یہ کہتا ہے، مجھے یہ دین پڑھا رہا ہے۔ یہ امام حسین کی زبان ہے کہ امام مروان کو کس طرح خطاب کریں۔ پھر امام نے وہی جملہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے قد سمعت رسول اللہ یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان وعلی الطلقاء وابناء الطلقاء، ابناء طلقاء کے اوپر بھی خلافت حرام ہے۔ بارش ہو رہی ہے، میں آج جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ مدینہ شہر اہل بیت ہے، اہل بیت کی سرزمین، اور گلگت بلتستان بھی۔ کیا نام دو گے اپنی سرزمین کو؟ کون سا نام پسند کرو گے اپنے سرزمین کے لیے؟ اہل بیت کی سرزمین، یہ بھی اہل بیت کی سرزمین ہے، بلکہ میں کہوں گا پاکستان، کیونکہ کل آزادی کا دن ہے۔ پاکستان در حقیقت جس شخصیت نے آزاد کروایا، اس کا تعلق بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہی تھا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور علامہ اقبال نے کیا فرمایا، میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں آپ کے خدمت میں، کہ امام حسین علیہ السلام کو کیسے پیش کیا، امام علی علیہ السلام کو کیسے پیش کیا۔ فارسی کلام میں آپ فرماتے ہیں کہ اے باد صبا،
یہ میرے آنسو جو میں امام حسین کی محبت میں بہا رہا ہوں اسے لے جا اور جا کے روضہ امام حسین پہ پہنچا دے، اور پھر امام کو بتانا یہ اقبال کا عشق اور اقبال کی محبت ہے آپ سے۔ آزادی کا پیغام، آزادی کا مکتب ہی حسین ابن علی کا مکتب ہے۔ آزادی کا پیغام ہی اسی مکتب کے اندر موجود ہے۔ تو آج پاکستان، پاک سرزمین، جب ہمارا ملک پاک ہے تو پھر اس پاکستان میں، پاک سرزمین میں کسی بھی مروان صفت انسان کو جو ناپاک ہو چکا ہو اسے اس سرزمین پہ کسی قسم کی گنجائش نہیں ملنی چاہیے۔ جو بھی ناپاک ہو، جس مسلک سے بھی ہو، جس فرقے سے بھی ہو۔ میرا مقصد کسی ایک فرقے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اگر شیعوں میں شیعہ بن کر اگر کوئی مروانی صفت موجود ہے، اہل سنت میں ہے، اگر اسماعیلیوں میں ہے، تو ہم سب کو ایک امت بن کر اس مروان صفت انسان سے ہاتھ اٹھانا چاہیے اور اس سے بیزاری کا اعلان کر کے یہ کہہ دینا چاہیے، وَيْحَكَ يَا مروان یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، مردباد ہو تم۔ در حقیقت تم اس عصر کے مروان ہو۔ اس زمانے میں ایک مروان تھا، ایک جو امام حسین کو قائل کر رہا تھا کہ یزید کی حکومت قبول کر لے، یزید کا راستہ قبول کر لے۔ لیکن آج ہزارہ مروان بیٹھے ہیں، اور یہ ہزارہ ڈیجیٹل اور ماڈرن مروان یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہیں اسکالرز کی صورت میں ہیں، کہیں لیکچرار کی صورت میں ہیں، کہیں ٹیچرز کی صورت میں ہیں، کہیں این جی اوز کی صورت میں ہیں، کہیں میڈیا کی صورت میں ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان مروان صفت سلسلوں کا کام یہ ہے، یہ آ کر یہ بتائیں گے کہ تمہاری نجات کمیونزم میں ہے، تمہاری نجات لیبرلزم میں ہے۔ اسلام تمہاری کس مرض کی دوا ہے؟ تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بولے اسلام نے کیا دیا ہمیں؟ اسلام بھی ترقی دے گا؟ اسلام کس مرض کی دوا ہے؟ اسلام، سن لیں آج یہ بات، نقش کر لو، عقل کے قلم سے دل کے صفحے پہ لکھ لو، اسلام ہر مرض کی دوا ہے، لیکن ہم نے اسلام سے دوا نہیں لی، صرف اور صرف تعویذ لی ہے۔ مانتے ہو اس بات کو؟ صرف اور صرف تعویذ لی ہے۔ اسلام تعویذ بنا لیا، قرآن تعویذ، قرآنی آیتیں صرف ذکر کے لیے، ثواب کے لیے۔ اصل بیماری، اصل مرض یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوا نہیں لی، دین سے دوا نہیں لی، اور دوسروں نے آ کر پھر ہمیں یہ مکتب پڑھانا شروع کیا۔ آج کے ماڈرن ڈیجیٹل ان سلسلوں نے، ڈیجیٹل یزیدیت نے جو ماڈرن اور ڈیجیٹل مروان تیار کیے ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں یہ مکتب پڑھانا شروع کر دیا۔ اور ہم جو سرزمین اہل بیت میں ہیں، کیوں سرزمین اہل بیت میں رہنے والا جوان یہ کہتا ہے میں چی گوارا سے متاثر ہوں، میں کارل مارکس سے متاثر ہوں؟ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا میں حیدر کرار کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسے کہنا چاہیے تھا میں امام حریت، امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں زندہ ہوں۔ یہ بات کہاں سے کہنا شروع کر دی؟ یہ در حقیقت وہ سلسلے
وہ دشمن کے حملے آج کی ماڈرن یزیدیت نے یہ کرشمے دکھائے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، آج کی یزیدیت بہت آگے کی سوچ رہا ہے، بہت آگے کی سوچ رہا ہے، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آج کی یزیدیت بہت آگے نکل گئی اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور آج جو زمانہ، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ نظریات کے تصادم کا زمانہ ہے، آئیڈیالوجیز کے تصادم کا زمانہ ہے. آج دبدبہ دوسروں کا، قوت دوسروں کی، مغرب کا دبدبہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے. مغرب اپنے ہاتھوں میں نچا رہا ہے، حکمرانوں کو اپنے ہاتھوں میں نچا رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس تہذیب کے تصادم والے زمانے میں آج آئیڈیالوجیز کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے، تہذیب کے تصادم کا زمانہ ہے. اور جو نظریہ بھی، جس نظریے کے پیروکار، جس آئیڈیالوجی کے پیروکار پیچھے رہ جائیں گے، وہ طاقتور کا لقمہ بن جائے گا. آئی یا نہیں آئی میری بات سمجھ میں؟ جو بھی کمزور رہے گا، جنگل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور رہ جائے وہ طاقتور کا لقمہ بن جاتا ہے. جو بھی نظریے میں سستی دکھائے، اپنے مکتب میں ایمان میں سست پڑ جائے، وہ دوسرے آئیڈیالوجیز کا لقمہ بن جائے گا، اور بن رہا ہے. آج ہماری ذہنیتیں سوشل میڈیا کیسے بنا رہا ہے؟ بنا رہا ہے جس طرح جدھر لے جانا چاہتے وہ لے جاتے ہیں. آج ہمیں خبردار اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم آج سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اپنے آبا پر افسوس کرتے ہیں. نہیں معلوم میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے. اگر توجہ ہے تو ایک زوردار طریقے سے بیداری کا شعار بلند کرے، یا علی کہے کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ بیداری سے سن رہے ہیں. نعرہ حیدری! جزاک اللہ. بیدار ہے. علی والوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک یا علی کافی ہوتا ہے. تو توجہ کریں دوستان، اگر اس تہذیب کے تصادم والے زمانے میں، نظریات کے ٹکراؤ والے زمانے میں جو پیچھے رہ جائے گا وہ دوسرے کا لقمہ بنے گا، دوسرے کا لقمہ بن جائے گا. آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ زمانے میں پیدا ہوئے، اپنے آبا پر افسوس کرتے ہیں، ہائے وہ ہمارے آبا کس سادہ زمانے میں پیدا ہوئے تھے. تو شاید برعکس، شاید ہمیں اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سادہ زمانے میں پیدا ہوئے تو سادہ زمانے کی ذمہ داریاں بھی سادہ ہوتی ہیں، مشکلات بھی سادہ ہوتی ہیں، مسائل بھی سادہ ہوتے ہیں، راہ حل بھی سادہ ہوتے ہیں. لیکن آج پیچیدہ زمانے میں زندگی گزار رہے ہو، پیچیدہ زمانے کے مسائل بھی پیچیدہ ہیں، ذمہ داریاں بھی پیچیدہ ہیں، مشکلات بھی پیچیدہ ہیں، اور راہ حل بھی پیچیدہ ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان اتنے آگے نظر آتے تھے اپنے مکتب پہ ایمان میں کہ آج جو یورپ ہمارے لیے قبلہ بنا ہوا ہے، وہی یورپ ہمارے بچے کچے ٹکڑوں پر اسے لوٹنے کے لیے گر پڑتے تھے. اور آج برعکس ہو چکا ہے زمانہ. اس پیچیدہ زمانے میں نوبت ڈیجیٹل مروانوں نے یہاں تک پہنچائی، یہاں تک پہنچا دی مسلمان حکمرانوں نے کہ وہی یورپ جو پہلے جن کا قبلہ مشرق تھا، آج ہم مسلمان ان کے لنڈے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں.
پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ٹوٹ پڑتے ہیں. آج وہ ہمارا قبلہ بن گیا. کل مسلمان اسکالر اور مسلمان فلسوف کی کوئی عبارت ترجمہ ہو کر انہیں سنا دیا جاتا تو وہ وجد میں آتے تھے. آج کسی انگریز کا نام سن کر سالوں سال ہم وجد میں رہتے ہیں. یہ زمانہ برعکس زمانہ آ گیا. اور اس زمانے میں بات سمیٹ دوں, اس زمانے کے اندر جہاں ہزارہا مروان صفت لوگ ہیں, جہاں ہزارہا ہر شعبے میں, ہر شعبہ زندگی میں ایک فرد ایسا بیٹھا ہوا ہے جو نفوذی ہے, جو ہماری تہذیب کی رگ کاٹ رہا ہے, ثقافت کی رگ کاٹ رہا ہے, نظریے کی رگ کاٹ رہا ہے, مذہب کی رگ کاٹ رہا ہے. اور ایسے زمانے میں ایک مترقی ذہن انسان چاہیے جس کو ہم ڈیجیٹل زبان میں, اپنی زبان میں, جو ہماری اپنی زبان بن چکی ہے, جس میں ہم اس کو کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ. اپ ٹو ڈیٹ انسان چاہیے. اور اپ ٹو ڈیٹ کس کو کہتے ہیں؟ اپ ٹو ڈیٹ اس کو نہیں کہتے جو دن بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فحاشی کے مناظر دیکھ کر لائک, سبسکرائب اور شیئر کر رہا ہو. اس کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کہتے. اپ ٹو ڈیٹ سارا وقت لیپ ٹاپ پہ بیٹھنے والے کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کہتے. اپ ٹو ڈیٹ مغرب کے وسائل پر ٹوٹ پڑنے والے کو نہیں کہتے. اپ ٹو ڈیٹ اس انسان کو بھی نہیں کہتے جو لنڈے کی لباس پہن کر, لنڈے کا انداز اپنا کر, کسی پتھر پر بیٹھ کر یا کسی کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر پب جی کھیل رہا ہو, اس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں کہتے. اور نہیں امریکہ, یورپ, جرمنی اور مغرب کے آلات کا انبار گھر میں لگا کر ڈائلاگ بولنے سے بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں بنتا. در حقیقت زمانے کا انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ کس کو کہیں گے؟ مترقی انسان کس کو کہا جائے گا؟ اپ ٹو ڈیٹ انسان وہ ہے جس کو اپنے نظریے کا, اپنے مکتب کا اور اپنی آئیڈیالوجی کا خبر ہو. اپنا نظریہ جانتا ہو, اپنی آئیڈیالوجی اسے معلوم ہو. لیکن افسوس, صد افسوس, آج ہزارہا مروان بیٹھے ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو نچایا. آج مغرب نے بڑے ڈیجیٹل ایسے کردار تیار کیے جو آئے اور انہوں نے قوموں کو نچایا ہے. آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں سارے مسلمان خاموش, مسلمان حکمران خاموش. فلسطین میں ظلم خاموش, شام و عراق میں ظلم خاموش, یمن میں بربریت خاموش, اور اسرائیل سے تعلقات ہو رہے ہیں. اور بن سلمان آل سعود جو امریکہ کے ڈگڈگی پہ ناچ رہا ہے, عرب امارات جو امریکہ کی ڈگڈگی پہ ناچ رہا ہے, اور عالمی طاقتیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ہم پاکستانیوں کو بھی نچا رہے ہیں. فلاں چیز مہنگی کر دو, بجلی مہنگی کر دو, یہ چیز مہنگی کر دو. ہر ایک کو نچا رہا ہے. بندر کا تماشا تو دیکھا ہوگا نا, اسے کھینچ کر ڈگڈگی بجا کر کہتا ہے سلوٹ مار. کتنوں نے سلوٹ مارے. قذافی سلوٹ مار کے ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا. صدام سلوٹ مار کے ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا. کتنے حکمران آئے,
سلوٹ مارتے رہے اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے چلے گئے. لیکن امام حریت کے پیروکاروں نے کبھی ذلت قبول نہیں کی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کی حکومت کو بھیجا کہ جا کر علی خامنائی سے ہماری بات بتا دو اور ان سے کہہ دو کہ یہ جو شدت دکھا رہے اس میں کمی لے آئے. پتہ ہے نا، یہ خبر کو معلوم ہے. اس وقت جب جاپان کی حکومت جب رہبر معظم سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچی اور جب کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، تو سن لو امام حریت کے پیروکار نے زمانے کے مروان کو کیسے جواب دیا، ماڈرن یزیدیت کو اسی انداز میں جواب دیا. یا عدو اللہ ویحک یا مروان، مردبات ہوئے مروان. اور بتا دیا جا کے انہیں خبر دو، آپ تو قابل احترام ہیں، آپ سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بات سنی جائے. حیات منت اللہ، حیات منت اللہ، حیات منت اللہ، حیات منت اللہ، حیات منت اللہ. آج آخری نقطہ، رہبر فقط جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان. آخری بات کر دو، جان بھی قربان. اگر کل یوم آزادی ہے اور واقعاً ہے تو پاکستان میں بسنے والا ہر حسینی اپنے قوم کو سرفرازی عطا کر سکتا ہے. تو کل کے دن اگر واقعاً وہ لوگ جو پاکستان کی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر امام حریت سے محبت کرتے ہو تو کل صرف آپ کی زبان پر ایک ہی شعار ہو، وہ یہ کہ ہم امام حریت کے آواز پر لبیک کہہ کر اپنی قوم کو ہر مشکل سے آزادی عطا کریں گے. اور ایک ہی شعار ہو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ، جزاک اللہ.